بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب کے خطاب کا اعلان بھی فرمائیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں۔ کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ حضرات، کسی درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے کہ یہ درخت کیسا ہے۔ آدمی کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے۔ شاگردوں کو دیکھ کر انسان اس کے اساتذہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کن اساتذہ کا شاگرد ہے؟ حضرات، یہ مرکز توحید کی کانفرنس اس کے آغاز سے لے کے آج تک میں اس بات کا شاہد ہوں کہ یہ کانفرنس ایک چھوٹی سی مسجد اور اس کے ملحقہ ایک چھوٹے سے حجرہ سے شروع ہوئی، اور آج پاکستان کی ایک معروف کانفرنس ہے، اور یہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی پہچان ہے، کیونکہ اس ادارے کے بانی جناب حافظ عبدالرحیم کلیم صاحب قاری صاحب کے عزیز شاگردوں میں سے ہے، اور اس ادارے کے اساتذہ مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث، مولانا عبدالکریم مواحد صاحب، حافظ محمد اسحاق صاحب، قاری عبدالجبار صاحب و دیگر، انہوں نے خانپور سے فیض حاصل کیا اور آکے اس ادارے میں ڈیرے لگائے اور کام کیا، اور آج یہ بہاریں آپ کے سامنے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرے شاگرد میری پہچان ہے، یہ لال رومال میری پہچان ہے، یہ خانپور کی کانفرنس یہ میری پہچان ہے۔ آج ان جلسوں کو دیکھ کر، ان کانفرنسوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس مرد کلندر نے کس طرح اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور کس طرح ان کو کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ انہیں کی نشانی خانپور میں سالانہ کانفرنس 10، 11 اور 12 مارچ کو قاری صاحب کے فرزند اور ان کے ادارے کے فارغ التحصیل علماء کرام، ان کے شاگرد احباب جماعت کثرت سے اس کانفرنس میں شرکت فرماتے ہیں، اور آپ کو ہم دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ بھی اپنی جماعت کو روحانی مرکز میں تشریف لائیں، 3 دن وہاں گزاریں اور اپنے قلب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب کو۔ راستے میں آتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے کہ حافظ عبدالرحیم کلیم صاحب اب بیمار پڑ گئے ہیں، وگرنہ حافظ صاحب خانپور کے اشتہار لینے کے لیے اپنی گاڑی پہ خانپور آیا کرتے تھے، اور مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور کہاں کہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے خانپور کانفرنس کے اشتہار بھی جسمہ کیا کرتے تھے۔
احباب کو دعوت بھی دیا کرتے تھے اور قافلے لے کے وہاں پہنچا کرتے تھے۔ اب گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں حافظ عامر صدیقی صاحب۔ احباب کہتے ہیں حافظ عامر صدیقی صاحب رابطہ نہیں کرتے، رابطے کا فقدان ہے، کانفرنس سر پہ ہے۔ 2 دن پہلے دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، حضرت قاری صاحب تو مہینہ پہلے دعوت دیا کرتے تھے۔ میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں بکا نہیں، احباب جماعت میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ مجھے ان صفوں میں تلاش کر جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر۔ یہ نوجوان قاری صاحب کا فرزند، ان کا جانشین، اب جماعت کی قیادت، یوتھ فورس کی صدارت کو تھامے ہوئے، ملک میں سیلاب آئے، زلزلے آئے، آفتیں آئے، وہاں اپنی ملک گیر تنظیم کو لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ کبھی پتہ چلتا ہے کراچی میں ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کوئٹہ میں پہنچے ہوئے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے سندھ کی وادیوں میں احباب کو سامان امداد تقسیم کر رہے ہیں، کبھی راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تھکے نہیں ہیں، یہ چھپ چھپا کے بیٹھے نہیں ہیں، یہ ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ ان کے دست و بازو بنے۔ میں ان کو دعوت دوں گا، قاری عبدالوکیل صدیقی کی نشانی للکار جناب حافظ عامر صدیقی صاحب کو تشریف لائیں اور احباب جماعت کو اپنے والد محترم کا پیغام اور اپنی کانفرنس کی دعوت دیں۔ جناب حافظ عامر صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور انتہائی معزز حاضرین کرام، میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی محترم مکرم جناب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، در حقیقت میرے لیے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ ہمیشہ شفقت، پیار، محبت سے ملتے ہیں اور بڑے ہوتے ہوئے ہمیں بڑا ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اور ان کے صاحبزادگان کا قاری احسان الرحیم کلیم صاحب، ابتسام کلیم صاحب، دیگر مرکز توحید کی انتظامیہ ذمہ داران، کیا انہوں نے آج کی اس پروقار مجلس میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر کثرت کے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم اور کم عمل کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ احباب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح حکم ہوا، اور میں وقت کی نزاکت کا بھی احساس کروں گا، آپ کے سامنے ہمارے پیارے خطیب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں، حالانکہ وہ پہلے تشریف لائے، تو بہرحال مختصر وقت میں اپنے حصے کی تقریر کرنی ہے، استاد صاحب کے حصے کی بھی۔ اچھا پھر صبح فجر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ تو 2 دن چل رہا ہے۔ تو حضرات، آقا کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت اور آمد کے ساتھ
ایک شریعت لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے، وحی ان پر نازل ہوئی اور آپ نے اس وحی کی صحیح معنوں میں تشریح کر کے ایک دین کی بنیاد رکھی جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ دین وہ دین تھا جب اس کو ماننے والوں نے، قبول کرنے والوں نے دل و جان سے قبول کیا، اس پر عمل شروع کیا اور آقا کی اطاعت کی صحیح معنوں میں، تو کچھ ہی سالوں میں وہ عرب کا معاشرہ جو بدوؤں کا معاشرہ کہلاتا تھا، وہ لوگ جو گنوار اور قبائلی کہلاتے تھے، وہ لوگ جو بات بے بات آپس میں لڑ پڑتے تھے اور اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی ماں کی حرمت کا خیال کیے بغیر ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، وہ لوگ جو اپنے علاقوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے ہاں عورت کا مقام ایک لونڈی سے زیادہ نہیں تھا، ان لوگوں نے جب آقا کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کو، ان گواروں کو، ان قبائلیوں کو کچھ ہی سالوں میں وہ عزتیں عطا کی کہ کچھ ہی سالوں میں، 15 سے 20 سالوں میں وہ آدھی دنیا کے حکمران بن گئے، اور ان لوگوں نے تا قیامت آنے والی انسانیت کو جینے کا وہ تصور فراہم کیا جو اس وقت سوچ و فہم، عقل و شعور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ آج تک مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، وہ ان کی مداح ہے۔ اور آج مغرب اگر ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے اصول وہی اپنائے ہیں جو اس وقت صحیح معنوں میں ریاست مدینہ نے اپنائے ہوئے تھے۔ کون سی ریاست مدینہ؟ جس کا حکمران خلیفہ دوم عمر بن خطاب تھے۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ریاست ادا کرے گی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں کسی کے پاس گھر نہیں تو گھر کی جگہ حکومت دے گی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں جب مال زکوٰۃ تقسیم ہونے کے لیے آتا تھا آوازیں لگائی جاتی تھی، دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں انصاف کے محکمے قائم کر کے صحیح معنوں میں انصاف کو ہر عام بندے تک فراہم کیا گیا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں پر فوج کا اولین محکمہ قائم کیا گیا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں ڈاک کا نظام قائم کیا گیا، فوجی چھاونیاں قائم کی گئی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کی فتوحات نے کیسر اور کسرا کے محلات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی کہ اسلامی لشکر کسی علاقے کی طرف رخ کرتا تھا تو لڑنے کی جنگ کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لشکر کو دیکھ کر ہی دوسرے مخالف ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کی حکمرانی آدھی دنیا 65 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دل و جان سے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا تھا۔ قرآن و حدیث کی اطاعت تھی۔ اور بات مختصر کرتے ہوئے، بر صغیر پاک و ہند میں اگر آج بھی کوئی گروہ اس راستے پر چل رہا ہے جو انبیاء کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو تابعین کا راستہ تھا، جو تبع تابعین کا راستہ تھا، جن کے لیے حجت یا اللہ کی کتاب تھی یا اس کے نبی کا فرمان تھا،
جنہوں نے آقا کے فرمان کو سنا اور اس کو قبول کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان دو چیزوں کو، قرآن و حدیث کو مانا بھی صحیح اور ان کی دعوت کو عام بھی کیا۔ آج اگر بر صغیر پاک و ہند میں ان اسلاف کے نقش قدم پر کوئی گروہ چل رہا ہے، کوئی ان کی پیروی کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے قرآن و حدیث کو حجت سمجھتا ہے، کوئی آقا کی تعلیمات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے اسوے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، تو روئے زمین پر اگر وہ کوئی گروہ ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا بر صغیر پاک و ہند کا ماضی کی ایک جھلک آپ کو دکھلاتا جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی یہ کل کی پیداوار ہیں، یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ان کو کیا پتا یہ نیا فتنہ ہے۔ اور ہم کل کی پیداوار ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے اسلاف آقا کے بھی ساتھ تھے، ہم تو وہ ہیں جو ابو بکر کے بھی ساتھ تھے، ہم تو وہ ہیں جو عمر کے بھی ساتھ تھے، جو عثمان کے ساتھ تھے، جو علی کے ساتھ تھے، ہم وہ ہیں جن کے اسلاف نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا چیلنج ہے، ہماری دعوت میں اور ابو بکر صدیق کی دعوت میں تجھے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہماری دعوت میں اور تمام صحابہ کی دعوت میں، صحابہ کے بعد تابعین کی دعوت میں، تبع تابعین کی دعوت میں، اماموں کی دعوت میں، مجتہدین کی دعوت میں، مفسرین کی دعوت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہم وہ ہیں جن کے اسلاف کل بھی نمایاں تھے اور آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی نمایاں ہیں۔ ہم کہاں سے کل کی پیداوار ہیں؟ یہ دیکھیے بر صغیر پاک و ہند میں اکبر کا دور دورہ ہے، ہندوؤں نے اکبر کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کیا، اس کے محل پر بھی قبضہ کیا، اس کے مشیروں میں ہندو نمایاں دین اکبری کے نام سے تاریخ سے شوق رکھنے والے جانتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ دین اکبری کے نام سے نیا مذہب ایجاد ہو گیا جس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ہندو اور مسلمان ایک ہی چیز ہیں، کوئی بات نہیں، رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس وقت اگر کسی نے اکبر کے دور میں جدوجہد شروع کی اور لوگوں کو یہ بتلانا شروع کیا کہ لوگوں شرک اور توحید میں فرق واضح ہے، رام اور رحیم کا فرق واضح ہے، لوگوں اگر تمہارے لیے کوئی احساس ہے تو وہ قرآن حدیث ہے، یہ دین اکبری نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو بندہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور تاریخ میں جس کا نام لکھا گیا ہے وہ اہل حدیث مجدد الافسانی تھا۔ تکبیر، حافظ محمد عامر صدیقی، وہ اہل حدیث کے اسلاف تھے۔ اے میرے طالب علموں، مرکز توحید کے پڑھنے والوں، یہاں کے فضلاء، تمہیں دعوت فکر ہے کہ تھوڑی سی اپنی تاریخ کو اٹھا کر تو پڑھو، تمہیں پتہ تو لگے تمہارے اسلاف تھے کون کون۔ آج غیروں نے تمہارے اسلاف پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجدد الافسانی کے بعد قرآن مجید سب سے پہلے جس نے اس وقت کی رائج الوقت زبان فارسی میں جس کا ترجمہ کیا اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے شعور کو عام کرنے کے لیے کوشش کی، وہ بھی اہل حدیثوں کا سرخیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا۔ اس
اس وقت شاہ ولی اللہ نے خود لکھا ہے کہ علماء بھی انہوں نے قرآن اور حدیث کو عام لوگوں کی دسترس سے دور رکھا ہوا تھا، وہ صرف اور نام میں مگن تھے، یہ فتاوی نویسی کی طرف مگن تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے عام عوام کو اس طرف دعوت دی کہ لوگوں، اگر تمہارے لیے کوئی ذریعہ نجات ہے تو یا وہ رب کا قرآن ہے یا اس کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، اور پھر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید، نام سنا ہوا ہے نا، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اس منہج کی دعوت دی، اس طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور پھر انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا تھا، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ اس کے بعد استاذ پنجاب رئیس المحدثین جن کا نام نامی آج بھی زندہ ہے، کون جی؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی سرخیل اہل حدیث تھے، دلی میں ان کا درس حدیث آباد تھا، اور صرف ایک بات کہتا چلوں اسی میں سب کچھ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی مسلمانوں کا علاقہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، جواب دیا علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کا درس حدیث آباد رہا، اس کے بعد استاد پنجاب عبد المنان وزیر آبادی، نام سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسلاف کے نام نہیں سنے ہوئے، ان کا درس حدیث آباد رہا۔ اس کے بعد اور چلیے علماء صادق پر موجود ہیں، مولانا ابراہیم عالوی کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، مولانا عبد الرحیم غازی پوری کا نام آ رہا ہے، دیگر علماء کرام، یہ سب وہ اہل حدیث اکابرین تھے جنہوں نے قرآن و سنت کے راستے کی طرف دنیا والوں کو بلایا اور عوام کے سامنے اس منہج کو، اس دعوت کو عام کیا کہ لوگوں، اگر تمہارے لیے کوئی راستہ ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ آگے چلیے، فتنہ قادیانیت کھڑا ہوتا ہے، اور فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان میں آیا؟ نام جانتے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری، سرخیل اہل حدیث۔ اور اس وقت علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر اہل سنت کی طرف سے قادیانیت کا کوئی مقابلہ کرے گا تو وہ ثناء اللہ امرتسری ہوگا۔ اور اس وقت کی ایک مشہور شخصیت، اب میں نام ذہن میں نہیں ہے، غالباً علامہ محمد اقبال تھے، بہرحال نام ذہن میں نہیں ہے، میں نہیں لیتا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں آج کل کی امت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری وہ ہے کہ اگر راتوں رات بھی کوئی فتنہ مسلمانوں کے خلاف جنم لیتا ہے تو ثناء اللہ امرتسری صبح اٹھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تیرے اور میرے اسلاف تھے۔ اس کے بعد دیگر ختم نبوت بل پاس ہوتا ہے، اور تمام سیاسی لوگ جانتے ہیں، ختم نبوت سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ جو بل گورنمنٹ نے، پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، یہ سرخیل اہل حدیث مولانا ابراہیم کبیر پوری، انہوں نے اس بل کو تیار کیا تھا اور پارلیمنٹ میں پیش کروایا تھا، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ اور پاکستان بننے کی جد و جہد میں دیگر علماء کرام ہیں۔ آپ نے نعرہ سنا ہوا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ کس نے ایجاد کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، یہ نعرہ مولانا ابراہیم میر صاحب، ابراہیم میر سیالکوٹی، جو کہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو امیر ہیں مرکزی جمعیت، ان کے جد امجد ان کے دادا تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے خالق تھے۔ ایک چند نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ پھر آگے چلیے، کیونکہ اب یہ ہم سے پرانی باتیں ہیں تو آپ کہیں گے صدیقی صاحب کیا تاریخ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شخصیت، جب
यार लोगों ने सहाबा किराम को, हमारे असलाफ को, मैंने भी बतलाया ना हमारे असलाफ कौन थे, हमारे असलाफ को निशाना बनाना शुरू किया, उनकी तरफ दानो तशनी शुरू की, उन पर तबर्रा करना शुरू किया, तो कौन मैदान में आया जानते हैं? सबसे पहले जिस बंदे ने तहरीर और तकरीर के जरिए उनको दो टोक जवाब दिया था, वो इमाम अल असर शहीद अहले हदीस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद थे रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? लगता नहीं आपने सुना हुआ है। नारा तकबीर, अलामा तेरे जान निसार। अभी नहीं, अभी ये खुद नारा लगाएंगे। मैं अलामा साहब का एक वाकया मैं बयान क्या कर रहा हूं कि उलमाए अहले हदीस की खिदमत बरे सगीर पाक हिंद में, अलामा साहब का एक वाकया, अलामा साहब की तहरीर भी मौजूद है, तकरीर भी मौजूद है। अलामा साहब ने शीयत को चैलेंज करके कहा है, और आज तक शीयत ने वो माई कलाल पैदा नहीं किया जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के उस चैलेंज का जवाब दे सके। वो क्या चैलेंज था? अल्लामा साहब कहते हैं, ओ अली से मोहब्बत का दावा करने वालों, हसन हुसैन के नाम तो लेते हो, अली के बाकी बेटों के नाम क्यों नहीं लेते? अली के बाकी बेटों के नाम क्यों नहीं लेते? सैयदा फातिमा ज़हरा से सैयदना अली के दो बेटे थे, हसन और हुसैन। सैयदा के बाद शीयत की किताबों का 18 किताबों का, शीयत की किताबों का हवाला कि जनाब अली मुर्तजा की 18 शादियां थी मुख्तलिफ औकात में, 18। हसनैन के बाद 12 शिया किताबों के हवाले दिए अल्लामा साहब ने। कितनी? 12 शिया किताबें। तेरी मेरी किताब नहीं है, शीयत की। नाम भी बतला सकता हूं, गिनवा भी सकता हूं। हसनैन के बाद बेटा पैदा होता है, अली ने नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद। कि हसनैन के नाम नबी पाक ने रखे थे। अली ने फरमाया कि मैं अपने आका की निस्बत से इस बेटे का नाम मोहम्मद रखता हूं, जिसको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। मोहम्मद के बाद बेटा पैदा हुआ अली का। 12 शिया किताबों के हवाले हैं। आज तक कोई माई का लाल जवाब नहीं दे सका। मोहम्मद के बाद बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा अबू बकर। कहा अली नाम अबू बकर। अली का जवाब था कि मोहम्मद के बाद अगर कोई नाम जचता है तो वो अबू बकर का नाम जचता है। अबू बकर के बाद बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा उमर। उमर के बाद अली का बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उस्मान। उस्मान के बाद अली का बेटा पैदा हुआ, अली ने अपने चचा के नाम पे नाम रखा अब्बास। क्या जी? मोहम्मद, फिर अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अब्बास। पूछने वाले ने पूछा अली चचा को 5वें नंबर पे रखा और अबू बकर उमर उस्मान को पहले कर दिया। और अली ने जो जवाब दिया वो तेरे और मेरे सुनने के काबिल है। अली कहते हैं जिनको अल्लाह ने आगे कर दिया, अली उनको पीछे करने वाला कौन होता है? शान सहाबा, शान सहाबा, शान सिद्दीक अकबर। हसन अली के बेटे, बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा हसन, बेटे का नाम भी हसन मुसन्ना जिसे कहा जाता है। हसन के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अबू बकर। क्या नाम रखा? अपने बेटे का नाम भी अबू बकर और हसन के बेटे का नाम भी अबू बकर। तीसरा बेटा पैदा हुआ, अली ने हसन के तीसरे बेटे का नाम रखा उमर। चौथा बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा उस्मान। सैयदना हुसैन, आज बड़े हुसैनी बनते फिरते हैं ना। शीयत को चैलेंज है अलामा साहब का, और कौन अलामा जो
خیل تھا، وہ علامہ جو اہل حدیث تھا، وہ علامہ جو ابو بکر عمر اور عثمان کے دفاع میں میدان میں آیا تھا. یہ دیکھنا تیرا اور میرا علامہ کیسا دفاع کر رہا ہے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. شیعت کی 12 کتابوں کے حوالے نام بتلا سکتا ہوں. حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، علی نے اپنی نسبت کے ساتھ نام رکھا علی بن حسین. دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسین کے گھر، علی نے نام رکھا ابو بکر. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمر. چوتھا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان. ایک گھر میں باپ اور بیٹے اور اگلی نسلوں کے نام بھی ابو بکر عمر اور عثمان کے نام پر رکھ رہے ہیں. یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ اگر اتنی علی کو دشمنی ہوتی، اگر علی کو اتنے ابو بکر عثمان ناپسند ہوتے، تو پھر اپنے اور اپنے بچوں کے نام پہ ابو بکر عثمان کوئی نہیں رکھتا. بولیے آپ رکھیں گے؟ کسی مخالف کا نام اپنے گھر میں رکھیں گے؟ اپنے دشمن کے بیٹے کا نام رکھیں گے؟ تو ثابت کیا ہوا کہ آج کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اور شیعہ کی کتابوں سے حقیقت ہے کہ ابو بکر بھی علی کو محبوب تھے، عمر بھی علی کو محبوب تھے، عثمان بھی علی کو محبوب تھے. محبوب نہ ہوتے تو نہ اپنے بچوں کے نام وہ رکھتے، نہ اپنے نواسوں کے نام، اپنے پوتوں کے نام وہ رکھتے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تو غلط ہے، اور ابو بکر عمر عثمان اور علی رحماء بینہم تراہم کی عملی تفسیر ہے. آج تک اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت نہیں کر سکا. کس نے یہ حفاظت کی تھی؟ دفاع صحابہ کرام کے لیے کون میدان میں آیا تھا؟ وہ اہل حدیث علماء کرام تھے. اور اس کے بعد سے اب تک بے شمار نام ہیں. سید داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا محمد عبداللہ صاحب، مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب، مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب، علماء روپڑیہ، علماء غزنویہ، علماء سلفیہ، ان سے لے کر جو موجودہ لڑی ہے، چاہے وہ قاری عبدالوکیل صدیقی ہو، چاہے وہ قاری عبدالرحیم کلیم ہو، چاہے وہ سید ستین شاہ نقوی ہو، چاہے کوئی اور، میرے مسلک کا ادنا سے ادنا اٹھا، اعلیٰ سے اعلیٰ اٹھا، تجھے اس کی زبان سے سننے کو ملے گا. ایک ہی دعوت ہے، یا رب کے قرآن کی طرف بلائے گا، یا آقا کے فرمان کی طرف بلائے گا. آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری دعوت وہی ہے جو نبی کریم لے کر آئے تھے، جو آقا دو جہاں کی دعوت تھی. ہماری دعوت وہی ہے جو ابو بکر عمر عثمان کی دعوت تھی. ہماری دعوت وہی ہے جو تمام کے تمام صحابہ کرام کی دعوت تھی. ہم وہ ہیں جنہوں نے نہ اماموں کی طرف بلایا، نہ درباروں کی طرف بلایا، نہ خانقاہوں کی طرف بلایا، نہ صوفیوں کی طرف بلایا، نہ ولیوں کی طرف بلایا، نہ مجابروں کی طرف بلایا، نہ درباروں کی طرف بلایا. اہل حدیث کا ادنا سے ادنا خادم بھی تجھے اگر بلائے گا، یا رب کے قرآن کی طرف، یا آقا کے فرمان کی طرف. اللہ اکبر. اہل حدیثوں کے دو اصول. یار بہت ہی ٹھنڈے ہوئے ہیں آپ، تھکے ہوئے ہیں لگتا ہے. اور میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو اگر آپ مسلک حقہ پہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے. ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، سارے بندے ہیں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے منہج میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے.
اگر آپ اس مسلک حق پر ہیں تو آپ کو مبارک، یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے، ورنہ آپ جا کر دیکھیے، درباروں پر دیکھیے، خانقاہوں پر دیکھیے، میلوں میں جا کر دیکھیے، مزاروں پر جا کر دیکھیے، لوگ شرک کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ اگر کسی نے لوگوں کو شرک کی نجاستوں سے نکالا وہ اہل حدیث تھے۔ اگر کسی نے صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت اور پہچان دی وہ اہل حدیث تھے۔ اگر صحیح معنوں میں کسی نے مشکل کشا اور حاجت روا کا تصور پیش کیا وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر لوگوں کو درباروں سے، نجاستوں سے، مشرکوں سے کسی نے نکالا تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر لوگوں کو قرآن کی طرف کسی نے بلایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو حدیث کی طرف کسی نے بلایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں مشکل کشا کا تصور پیش کیا وہ اہل حدیث تھے۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں اسلاف کا، صحابہ کا منہج دکھایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں توحید کی پہچان کسی نے دی وہ اہل حدیث ہیں۔ آج بھی اگر صحیح راستے پر کوئی بلا رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث اس روئے زمین پر وہ واحد مکتبہ فکر ہے جس کی دعوت کل بھی سچی تھی، جس کی دعوت آج بھی سچی ہے، اور جس کی دعوت تا قیامت سچی رہے گی۔ روئے زمین پر اہل حدیث کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو رب کے قرآن کی طرف اور نبی کے فرمان کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اعزاز کی بات ہے الحمدللہ۔ تو آئیے مرکز توحید کی کانفرنس سے پیغام لے کر جائیے کہ اللہ نے اگر آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا کی ہے تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے وہ ساتھی جو ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں، جو ابھی تک اس سیدھے صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، ان کے لیے دعوت کا پیغام بن جائیں۔ یہ تیرے اور میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ خالی قاری عبد الرحیم یا مرکز توحید کا فرض نہیں ہے، یہ خالی مرکز توحید کے فضلاء کا فرض نہیں ہے، یہ خالی جامعات اور مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح راستے کی پہچان دی ہے تو پھر اس دعوت کو لے کر گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، کریا کریا، شہر شہر، کوچا کوچا جائیں اور ان ساتھیوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو صراط مستقیم سے دور ہیں، ان کو بھی اس راستے کی طرف لے کر آئیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر چلے کچھ تو آگے بڑھیں۔ یہ آپ کے مدارس قائم ہیں، یہ آپ کے علماء موجود ہیں، یہ آپ کے بچے فضلاء موجود ہیں، اور یہی ان کی دعوت ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اول سے آج تک ہماری دعوت وہی ہے، اور میں آپ کو کھلے عام کہتا ہوں، جس دن آپ دیکھیں کہ اہل حدیث کے اسٹیج سے کوئی مولوی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس دعوت کے علاوہ کوئی دعوت پیش کرے، گریبان سے پکڑ کر اتار دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کبھی ہوگا ہی نہیں ایسا۔ تو ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے ہم قدم بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ان اداروں کے معاون بن جائیں، ان علماء کا خیال رکھیں، ان خطباء کا خیال رکھیں۔ یہ آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کے حصے کا فرض بھی نبھا رہے ہیں، آپ کے حصے کی ڈیوٹی بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ نہ آپ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کریں نہ اس طرح، پھر روز قیامت آپ مجرم ہوں گے۔ اور پھر آج میں یہاں آیا ہوں، میں پیغام آپ کو سنا کر جا رہا ہوں، میں نے اپنا فرض آج بھی ادا کیا، آئندہ بھی ادا کرتا رہوں گا۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور آخر میں فیض کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور آقا دو جہاں کی نسبت سے، کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا وہابی گستاخ ہیں، وہابی ایسے ہیں، وہابی ایسے ہیں، وہابی فلاں ہیں، حالانکہ ہم سے بڑھ کر تو الحمدللہ کوئی نبی پاک سے محبت کرنے والا اور آپ کے رستے پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو فیض نے کہا تھا کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے،
اے جناب آقا دو جہاں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس شام کا سورج طلوع ہوگا، یہ شرک کی تاریکیاں یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں اگر لہرائے گا قرآن و سنت کا پرچم لہرائے گا، اس ملک میں آئین ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس ملک میں بلند ہوگا پرچم توحید ہوگا، اور اس ملک میں رہے گا قرآن و سنت پر چلنے والا اہل حدیث رہے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔